خاور آپ کیا کہیں گے اس وقت ڈیڈ لاک کہاں پر ہے کابینہ کی تشکیل میں؟ دیکھیں ڈیڈ لاک کی بڑی ایک واضح سی اس کی وجہ ہے کہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کی جو ترجیح ہے جو کہ ہونی بھی چاہیے وہ یہ ہے کہ جتنی دیر بھی حکومت رہتی ہے تو وہ ایک میکرو لیول کی سٹیبلٹی نظر آئے، کچھ پرائس میکنزم بہتر ہو، قیمتیں کم ہوں، کچھ ملک کے اندر جو کاروبار زندگی ہے اس کے اندر تھوڑی سی بہتری ہے اور وہ بتا سکیں کہ دیکھیں ہم نے یہ کام کیا ہے۔ اور باقی جو چھوٹے اتحادی ہیں ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ باقی رہ گیا سال سوا سال، اگر یہ اسمبلی اپنی مدت پوری بھی کرتی ہے تو اگلے سال اگست کے اندر یہ ٹائم اپنا پورا کر لیں گے، 1 سال اور 3-4 مہینے باقی رہ گئے ہیں۔ تو ایم کیو ایم کو کیا اس میں جو موجودہ حکومت بنی ہے ان کی کیا ترجیح ہونی چاہیے کہ وہ کراچی کے اندر اپنے حلقوں کے اندر ان کو میکسیمم کوئی چیز مل جائے۔ باپ ہے وہ 4 لوگ ہیں، وہ چاہیں گے یار ہمیں کوئی عہدہ شدہ مل جائے، کوئی 4 دن جو گورنرشپ انجوائے کر لیں۔ اسی طرح جو ہے جے یو آئی ایف والے ہیں، ان کے کچھ اپنے حلقے ہیں وہاں پہ ان کا ووٹ بینک انٹیکٹ ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں بلوچستان کے اندر بھی گورنر دیں، ہمیں کے پی کے اندر بھی گورنرشپ دیں تاکہ وہ اپنے حلقوں کے اندر کچھ کر لیں۔ لہٰذا میجورٹی جو اس وقت جو زیادہ سے زیادہ پریشر ہے جو کہ فیل ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہو رہا ہے، وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کو ہو رہا ہے کہ انہوں نے کس طرح اس حکومت کو آگے لے کے جانا ہے، کیونکہ یہ جو کولیشن ہے اس کا جو چہرہ مورا ہے وہ تو نواز شریف صاحب ہیں یا شہباز شریف صاحب ہیں یا پاکستان مسلم لیگ نون ہے۔ ایونچولی لوگوں نے تو آپ سے پوچھنا ہے، اور چونکہ سب سے بڑے صوبے کی آپ جماعت ہیں تو آپ کے اوپر ہی کرٹیسزم ہوگا اور اسی کو آپ نے لوگوں کو بتانا ہے کہ ہم عمران خان سے کتنے بہتر ہیں۔ اگلا جو بنیادی طور پہ جو سوال پوچھا رہا کہ وہ سلمان غنی صاحب نے کہ خان صاحب نے کیوں کہا کہ جی وہ کوئی رہ تو نہیں گیا، ایک تو کوئی رہ تو نہیں گیا، ایک تو دیکھیں موجودہ حالات و واقعات میں پورے پاکستان کا جو سیاسی منظر نامہ ہے نا وہ 2 حصوں میں آپ اس کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک ہے عمران خان یا پرو عمران خان اور دوسرا ہے اینٹی عمران خان۔ وہ جو بھٹو کے زمانے میں بھی بالکل اگر میں غلط نہیں ہوں اس وقت بھی ساری جماعتیں ایک سائڈ پہ تھیں اور بھٹو صاحب ایک سائڈ پہ تھے، لہٰذا یہ ایک تو ڈویژن ہے، اس تمام سیاسی قوتیں اس وقت عمران خان کے اگینسٹ ہیں۔ اگلا سوال یہ جو انہوں نے کامنٹ کیا تھا، ہم بیٹھے تھے وہ مختلف سوال و جواب ہو رہے تھے تو خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ جی اسلام آباد جو ہے ہائی کورٹ بھی کھل گیا ہے اور وہ 11:30 کا ٹائم تھا اور یہ خبریں آنا شروع ہو گئی تھی کہ سپریم کورٹ کے بھی دروازے کھل گئے ہیں، لائٹ سائٹس آن ہو گئی ہیں، تو وہاں پہ بھی تو اس کے اوپر انہوں نے ایک آف دا کف ایک کامنٹ دیا تھا کہ جی کوئی رہ تو نہیں گیا جو اس وقت جو ہے۔ کل بھی خاور خان صاحب نے جلسے میں کہا کہ یہ بات ان کے دل سے کبھی نہیں نکلے گی۔ تقریر میں بھی انہوں نے کل فرمایا کہ جی میں تو دیکھیں آئین اور قانون کی حکمرانی ہے، ظاہر ہے سپریم کورٹ کا آرڈر تھا اس کے اوپر امپلیمنٹ کرنا تھا، لیکن وہ جب رات کو جو سپریم کورٹ کھولی تو اس حوالے سے وہ خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جی مجھے دکھ ہوا، وہ کتنا دکھ ہوا وہ اپنا ابھی تقریروں کے اندر بتاتے رہیں گے۔ ہاں ایک اور بات آپ کو بتا دوں، 2 دن پہلے جب یہ تھوڑی سی خبر آئی نا کہ پیپلز پارٹی نہیں چاہ رہی کہ جی وہ عہدے شہدے نہیں لیتے ہیں، نون لیگ کی سارا کام چلائیں، تو ان کو کچھ عقل مندوں نے ہمارے دوست ہی ہیں میڈیا کے اندر، کیونکہ آج کل میڈیا کے جو لوگ مشیران بھی بنے ہوئے ہیں، انہوں نے جا کے مشورہ دیا جناب اعلیٰ اکٹھے رہیں، مل جل کے کام آگے چلائیں، اگر آپ علیحدہ ہو گئے لڑائی کی تو وہ جو خان صاحب ہیں وہ تو پہلے سڑکوں کے اوپر نکلے ہوئے ہیں تو پھر آپ کے لیے بہت بڑا یہ خطرہ ثابت ہو جائیں گے۔ اپنے رینکس کے اندر جو ہے اتحاد پیدا کریں، اکٹھے رہیں۔ لہٰذا نون لیگ اور پیپلز پارٹی یہ بے شک سلمان غنی صاحب نہ مانیں، آئندہ یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے، اکٹھے رہیں گے، کیونکہ بچت ان کی اسی صورت میں ہے کہ اکٹھے رہیں، اتحاد ان کا رہے عمران خان کے اگینسٹ، کیونکہ اکیلے ہو گئے تو وہ جس طرح وہ لیکن سلمان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے، پیپلز پارٹی اور پارٹی کی تنظیم سازی ٹھیک کر لیتے ہیں تو میرے خیال میں اچھا الیکشن ہوگا ان کا۔